ہم اس کا کس طرح سے خیال رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی جو شیطانیاں اور شرانگیزیاں ہیں اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں صدیقی صاحب کے سوال کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم مبارک کرے، نصیب کرے، کامیاب کرے اپنے مقصد میں۔ مگر ایک بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں جو اولیاء امت نے ایک حکایت کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کشتی میں کچھ طالب علم سوار ہو گئے، ہوا موافق تھی، بہت موسم خوشگوار تھا، تو وہ ملاح سے پوچھنے لگے چھیڑ چھاڑ کے طور پر کہ بابا جی آپ نے جغرافیہ پڑھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے نحو پڑھا؟ نہیں۔ تو کہنے لگے پھر آپ کی تو آدھی عمر ضائع گئی۔ اب اتنے میں طوفان آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی، تو بابا جی نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے تیرنا سیکھا؟ کہنے لگے نہیں۔ انہوں نے کہا بس پھر تیرنا نہیں سیکھا تو میری تو آدھی گئی تھی، آپ کی ساری گئی۔ یہ اس لیے میں نے بات سنائی کہ آپ سارے علوم حاصل کر لیں، ڈگریاں مل جائیں، پی ایچ ڈی بن جائیں، مگر سوائے اس کے کہ نوکری کریں گے اور مر جائیں گے، کوئی یہ علوم نہیں ہے، یہ اصل میں فنون ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ علم تو نام ہے کہ آدمی جانے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اس کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ جو یہ علم حاصل نہیں کرتا، علم کے راہ بحق نہ نمایا جہالت ہے۔ جس علم سے آدمی کو حق کا راستہ نہیں ملا وہ علم نہیں، کتابوں کا ڈھیرا گلے پر لادا ہوا کوئی چیز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں غیروں کا تو کیا رونا، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو کر رہے ہیں نا دینی مدارس اور مذہبی طبقے، یہ بھی کم مجرم نہیں ہے کہ ہمیں اب بھی لڑا رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ یہ قیامت جو مسلمانوں پر آئی ہوئی نا، آپ بچوں کو اس سے نجات پانی چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، ذہن کھلے ہونے چاہیے، سب مسجدوں میں جائیں، سب کی بات سنیں، سب کا پڑھیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا عبارات و ناشتہ و حسن و قواہل، بات ایک ہی سارے کر رہے ہوتے ہیں، صرف دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مسلمان گروہ سارے، میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، سارے بنیادی عقائد میں متفق ہیں۔ کوئی اللہ کے رسول کی توہین نہیں کرتا، کوئی شرک نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ کا تھوڑا بہت اختلاف جو وہ اس کے لیے جواز نہیں پیدا کرتا کہ ہم آپس میں دشمنی کریں، محبت کریں۔ بالکل آپ کوشش کریں گے تو یہ بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال لکھی کہ سفر میں 4 ساتھی اکٹھے ہو کر، زبانیں مختلف تھیں، ایک ترکی تھا، ایک ایرانی تھا، ایک ہندوستانی، ایک عربی، ایسے اکٹھے کر لیے۔ پھلوں کی دکان پر پہنچے تو ایک نے کہا میں تو عنب کھاؤں گا، عرب نے کہا، ایک نے کہا میں انگور، ایک نے داخ، اس طرح وہ لڑنے لگے۔ ایک وہ آ گیا جو سب کی زبان جانتا تھا، اس نے کہا یار عنب کھانا، انگلی رکھی، داخ، وہ ایک ہی چیز تھی، نام مختلف لے رہے تھے۔ اسی طرح آپ خدا کے لیے میری بات مانیں، یہ صرف یہ سنی سنائی نہیں، عمر گزار دی میں نے، کوئی مسلمانوں میں اختلاف نہیں۔ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے کہ وہ گمراہ ہیں، وہ بے دین لڑاتے رہتے ہیں، اور فائدہ اس کا کفار کو ہوتا ہے۔ کفار خوش ہوتے ہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے بھی بہت سوں کو وہ امداد دیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں کہ مسلمانوں میں فساد کراؤ۔ تو یہ 2 باتیں میں پیش کی عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب صدیقی صاحب کا سوال بھی سامنے، آپ بھی بچے کھلے دل سے جو جی چاہے پوچھیں، مگر جیسے کہ بدن کا نام فہم قرآن ہے ہونا، تو یہ چاہیے کہ آپ سارے بچے جہاں اور سب کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن مجید کا اچھا سا ترجمہ تفسیر لے کرنا شروع کریں، نشان کیا کریں کہ یہ آج جو یہاں کچھ پیچیدگی نظر آئی ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی سوال سامنے آیا، تو پھر جب ایسا اجتماع ہونا تو آپ قرآن سے متعلق وہ سوال کریں، تو یہ بدن کے مقصد سے بھی موافق ہوگا اور مزہ بھی آئے گا کہ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہو اسے۔ اور اگر سنی سنائی باتیں جھگڑے اور لڑائی کی پوچھتے رہیں، یہ ملا حضرات کرتے ہیں، وقت کا ضیاع ہوگا، بربادی ہوگی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جو صدیقی صاحب نے کہا کہ غیر مسلم جو ہم پرتان کرتے ہیں، ہم بنیاد پرست ہیں، حالانکہ بنیاد پرست اگر لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بنیاد پرست جو نہیں وہ بھی کوئی انسان ہوتا۔ کوئی علم بھی لیں، اس کے لیے کچھ بنیادیں ہیں، کچھ اصول موضوع ہے، جیومیٹری ہے، الجبرا ہے، کچھ ایسے اصول ہیں جو طے شدہ ہیں، ان پر ساری عمارت اس علم کی قائم ہے۔ اگر ان کا کوئی انکار کر دے وہ علم کہاں قائم رہے گا؟ اس لیے دین سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دیندار لوگ جو ہے نا یہ مرغے بادے نوا بن جائیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی بس جدھر تمہیں اڑا کر ہوا لے چلتے رہو، یہ نہیں ہو۔ اس لحاظ سے تو ہم بنیاد پرست ہیں۔ اور اگر وہ عیسائیوں کا بنیاد پرست لیں کہ انجیل اور بائبل کا ظاہری مفہوم لینا، کوئی علم و عقل سے واسطہ نہ رکھنا، بیوقوفی پر جم جانا،
تو ہم اس سے کروڑوں میل دور ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو دین ہی وہ آیات لقوم یعقلون، اس میں آیتیں ان لوگوں کے لیے عقل سے کام ہے، سوچ بچار کا دین ہے۔ یہاں وہ بنیاد پرستی نہیں، ظاہر پرستی جو ہے نا، اڑ جانا وہ نہیں ہے، سوچ بچار ہے، علم و فکر ہے۔ مگر یہ جو ہے کہ جو بنیادیں ہیں دین کی کہ اللہ ایک ہے، وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے وہی کا نظام قائم کیا، اور اللہ کے رسول سچے ہیں، اور ان میں آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی کتاب برحق ہے، قیامت تک اس میں کوئی شوشے کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قیامت یقیناً آئے گی اور ہر شخص اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا۔ یہ بنیادیں جو ان میں اگر خلل آ جائے یا ان میں سے کسی کے بارے میں شک ہو جائے، اسلام کہاں رہے گا؟ یہ جس طرح عمارت کی بنیاد اگر ہل گئی تو عمارت آرام سے زمین پر آ جائے گی، بنیادوں کو نہیں چھیڑا جا سکتا، شاخوں کی کوئی بات نہیں۔ درخت ہوتا جڑیں اس کی زمین میں ہوتی ہیں، شاخیں فضا میں پھیل جاتی۔ دین پھیلنے والی چیز ہے، نئے سے نئے مسائل آئیں گے، مشکل کوئی نہیں آئے گی، اسلام راستے دیتا جائے گا، مگر جڑیں نہیں جو ہے نا ان کو نہیں ہلایا جائے گا۔ اللہ، آخرت، رسول یہ نہیں ہلیں گی۔ اس سے پھر جو تعلیم ہے وہ تو آپ زندگی کا کوئی مسئلہ پوچھیں، کہاں دشواری نہیں پیش آئے گی۔ دین میں دشواری کوئی نہیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا، تنگی نہیں۔ جہاں تنگی محسوس کریں گے وہ کسی عالم کی غلط انٹرپریشن ہوگی، یہ آپ سمجھ نہیں رہے، ورنہ دین میں تنگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں مہربان ہو، تنگی دے کر کیا کرے؟ تو اب آپ سوال کریں، بنیاد پرستی یہاں ان معنوں میں جو عیسائیوں میں مروج ہے اس کا کوئی نام و نشان۔ ہم بیوقوف نہیں ہیں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے مسجد ابل ہے مسجد نہ تہذیب کا فرزند، نہ جدید تہذیب کے ہم بیٹے ہیں کہ لے جائے جدھر گمراہ کر کے مرد اور بے دین بنا دے، نہ مسجد کے بیوقوف ہیں کہ ملا ممبر پر چڑھ جائے اور کہے اللہ نے کہا، رسول نے کہا، اور کوئی نہ پوچھے کہ مولوی صاحب کس کتاب میں ہے، کیسی یہ روایت معتبر ہے؟ یعنی اس لیے نہ ہم ابل ہے مسجد ہیں اور نہ تہذیب کے فرزند ہیں، ہم بالکل صحیح معنوں میں ریشنل ہیں، مگر جو دین چاہتا، عقل سے روشنی لیتے ہیں مگر دین کی رہنمائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ وضو کے بارے میں قرآن پاک کے مطابق بتا دیں۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں بھی وہ پاؤں پہلے دھوتے ہیں اور بعض اوقات فکر میں پاؤں بعد میں دھوتے ہیں، تو اس کے بارے میں میرے بھائی جو وضو سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں نا، وہ وضو کا کوئی طریقہ نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ وضو کے لیے نہیں پہلے پاؤں دھونے پڑتے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پلیدی وغیرہ کا شبہ ہے تو پہلے دور کر رہے ہیں، پاؤں خشک کر رہے ہیں۔ وضو جب کوئی آدمی پاک صاف کرنے لگتا ہے وہ تو سارے ایک طریقہ سے کرتے ہیں، آخر میں فرق ہے کہ آیا پاؤں جو ہے ان پر مسح کیا جائے گا جیسے سر پر مسح کیا جاتا یا اس کو دھویا جاتا، یہ اختلاف ہو گیا۔ پہلے جو دھوئے جاتے ہیں وہ شک دور کرنے کے لیے، اگر کوئی چھینٹ وغیرہ تو اس کو پہلے دور کر لیں، جیسے ہم بھی مانتے کہ اگر سر پر غلاظت لگی ہے تو مسح بعد میں کریں گے، پہلے پاک کریں گے سر کو دھو کر صاف کر کے، پھر وضو ترتیب سے شروع۔ نجاست کا ازالہ کہ جسم کے کسی حصے پر پلیدی لگی ہوئی اس کو دور کرنا، وہ وضو نہیں، وضو کے لیے تیاری ہے۔ وضو کیا؟ منہ دھونا، ہاتھ کونیاں تک دھونے، سر پر مسح کرنا، اور پاؤں رہ گئے اختلافی۔ اب قرآن مجید کی جو عبارت ہے جھگڑنے کی باتیں نہیں، اللہ پاک نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے نا وہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں صاف ہے کہ پاؤں دھو یا پاؤں پر مسح کر، یہ کوئی باتیں نہیں۔ گرامر کے لحاظ سے اس کا تعلق مغسول سے بھی ہو جاتا ہے کہ دھو، اور منصوب ہو سکتا ہے کہ پاؤں سر پر مسح کرو، پاؤں، دونوں گنجائشیں ہیں، گرامر اس کو کوئی حل نہیں کرتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی فیصلہ کن، اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ سنی حضرات کے پاس زیادہ روایتیں کہ آپ پاؤں دھوتے تھے، شاذ و نادر کہیں آتا کہ مسح کیا، یہ دھونے پر ہو گیا۔ شیعہ حضرات کے یہاں زیادہ تعداد ان روایتوں کی ہے کہ پاؤں پر بھی اسی طرح مسح کرتے تھے جس طرح سر پر کرتے ہیں، دھونے کی بہت کم ہے۔ تو یہ اختلاف ذہانت پر مبنی ہے، شرارت نہیں، ایمانداری سے جنہوں نے سمجھا کہ اللہ کی کتاب کا یہ منشا ہے، رسول اللہ سے یہ ثابت آیا، بعد سے ائمہ سے یہ آیا، ان چیزوں میں آپ یقین رکھیں جس نے ایمانداری سے سمجھا نا کہ اللہ رسول کا منشا یہ، اس پر عمل کرے گا تو جنت کے دروازے کھلے پائے گا۔ اللہ اتنا تنگ دل نہیں ہے اس کا رسول، جو اس بیچارے کی سمجھ میں آیا۔ میں خود سنی حضرات کا بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی عبارت ہے او لامستم النساء، کہ اگر تم عورتوں کو چھو، یہ وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں آیت جو ہے اس میں آتا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو لمس کو لٹری لیتے ہیں کہ لفظی معنی میں چھو نہیں، کہ آدمی نے وضو کیا، ماں بہن بیٹی کوئی ہے بالغ عورت جسم کے کسی ایسے سے ٹچ کر گیا، کوئی خیال نہیں لگ گیا، وہ کہتے ہیں وضو گیا۔ قرآن کہتا ہے لامستم النساء۔
اب لفظ میں بالکل نہیں آ سکتا، لفظ تو وہاں یہی لکھا کہ چھو جاؤ، وہ لمس المرا کو بھی